اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یکم شوال کے دن سے لے کر 10 شوال کے دن کا ایک خاص اور قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ، یہ عمل بالخصوص قرآنی کلمات پر منحصر ہے، قرآنی سورت پر منحصر ہے، جن کی آج آپ کے ساتھ فضیلتیں، برکات شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب، تاثیر، شفا اور برکات ہیں۔ ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان ہیں، ان کی یادداشت خراب ہے اور دل ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان پریشانیوں، مصیبتوں سے نکل جائیں، تو اس کے لیے یہ خاص قرآنی عمل، خاص وظیفہ ان 10 دنوں میں لازم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے ساتھ جس قرآنی کلمات کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی، وہ قرآنی کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا اور اب یہ شوال کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور شوال کا مہینہ حج کے مہینے کے آغاز کے لیے ہے۔ حج کی برکات شروع ہونے سے پہلے شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ حج کے مبارک گھڑیوں کا انتظار کریں گے اور ان مبارک گھڑیوں میں ہم اللہ کی ذات سے کثرت سے دعائیں مانگیں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں اس عمل کو کریں، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو یہ قرآنی کلمات ہمارے لیے گواہی دیں۔ میری بہنوں، اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ بڑی ہے۔ میری بہنوں، اللہ کی رحمت بہا نہیں، یعنی کہ قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ پاک کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے، سننے اور اسے لکھنے اور اس کی تعظیم کرنے کی کیسی برکات سنی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ بسم اللہ کا خاص عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ میرے اسلامی بہنوں، بسم اللہ کے بہت سے وظائف ہیں۔ بسم اللہ کو جو بھی کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کی ذات اسے مالا مال فرما دیتی ہے۔ تو آج آپ کے ساتھ بسم اللہ کی فیض و برکات اور اس کے بڑے معجزات شیئر کروں گی، کیونکہ بسم اللہ قرآن مجید کا جوہر ہے، اور جب کسی کے دل میں اترتی ہے تو گر کر لیتی ہے۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے پہلے پڑھنے کی بڑی فضیلت اور برکات ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا جوہر ہے، اور جب کسی کے دل میں اتر جائے تو گر کر لیتی ہے، اور اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ میری بہنوں، بسم اللہ کی اور بھی بہت سی فضیلتیں، برکات ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کا خلاصہ سورت فاتحہ کو کہا گیا، تو سورت فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں ہے۔ تو میرے اسلامی بہنوں، بسم اللہ کی کتنی فضیلتیں، برکات ہیں۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق، خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتے ہیں۔ جب یہ قرآنی سورت نازل ہوئی، جب یہ قرآنی آیت نازل ہوئی، تو شیاطین نے اپنے سر پر ہاک ڈالی اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ اس آیت کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس بھی کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا، اس کام میں برکت ہوگی۔ جس بیمار پر پڑا جائے گا، اسے شفا ہوگی۔ جو بھی اسے کثرت سے پڑھے گا، اسے جنت نصیب ہوگی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کی کتنی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں بسم اللہ کو پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں، اور جب اللہ کو راضی کر لیں تو پھر اللہ کے ذات سے خصوصی دعائیں مانگیں، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، اپنی تنگ دستیوں سے نجات کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے بسم اللہ کا یہ خاص عمل کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی کے ساتھ آپ نے ایک قرآنی سورت کا خاص عمل کرنا ہے، جس کا ذکر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں،
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو وظیفہ آپ کو جس قرآنی سورت کا ذکر کروں گی وہ قرآنی سورت علم نشرہ ہے، اور سورت علم نشرہ کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کو خاص قرآنی وظیفہ کرنے کا طریقہ کار شیئر کروں گی کہ آپ نے 1 شوال سے لے کر 10 شوال کے دن تک روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر یہ قرآنی وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ چاہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر اگر چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، اور جب 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں تو اس کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ قرآنی سورت علم نشرہ کو پڑھیں۔ سورت علم نشرہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں، اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگیں، رزق میں وسعت کے لیے دعا مانگیں، رزق میں برکت کے لیے دعا مانگیں، مال و دولت میں اضافے کے لیے دعا مانگیں، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگیں، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی جس جائز حاجت کے لیے آپ اللہ کی ذات سے دعا مانگو گے، اللہ کی ذات آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے آج 1 شوال کے دن نماز عصر کے بعد یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 10 شوال تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور آپ اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگو گے وہ حاجت ضرور قبول ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور اوقات کا حساب معلوم کر سکو۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا اور اب شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ رمضان المبارک میں بندہ مومن کثرت سے تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی طرح شوال کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلتیں اور برکات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھیں اور اللہ کی ذات سے اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینے میں بھی ہمیں چاہیے کہ صدقہ خیرات کریں، لوگوں پر اپنا مال خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو آپ کو آج قرآنی کلمات کا خاص عمل بتایا، اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے عزیزوں، قریب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہوں اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔